امامت اور امام اپنے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی. یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے ہم جیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنی ذات کے لیے. ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہمارا گھر، ہماری اولاد، ہماری دولت، ہمارے مطالبات، ہمارے اصول، ہماری مانگیں، ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اور آپ اس لیے جیتے ہیں. امام اس لیے نہیں جیتے. امام کے یہ سب کام ہی نہیں کہ وہ مطالبے کرے، ہم کو یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہم اپنے مکان کے لیے زندہ ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے زندہ ہیں، ہم ان زمینوں کی دیکھ ریکھ کے لیے زندہ ہیں، ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، حکومت وقت ہمارا یہ کام کر، ہمارا یہ کام کر. ہم نے تو نہ دیکھا کہ کسی امام نے کسی دور کی حکومت سے یہ کہا ہو کہ ہمارا یہ کام کر کے دو. حکومتوں نے ان سے کہا. حکومتوں نے ان سے کہا آپ یہ چاہیے، آپ سے یہ چاہیے، آپ سے یہ چاہیے. آپ سے بھی کہ جب منصور نے چاہا کہ ظلم کرے اور بلائے تو مشورہ دیا وزراء نے کہ آپ مطالبہ کریں ان سے کہ جو ان کے پاس رسول اللہ کے تبرکات ہیں وہ مانگیں، نہ دیں تو پھر آپ کے پاس جواب ہوگا ان سے نزاع کرنے کا، پھر آپ مظالم کر سکتے. تو خط لکھ دیا تھا کہ وہ تم عصائے رسول بھیج دیجیے جو آپ کے پاس ہے، اور تلوار ہے اور زرہ ہے اور یہ چیزیں ہیں، رکاب ہے. تو سب سمجھ رہے تھے کہ نہیں بھیجیں گے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کو جان سے زیادہ چیزیں عزیز ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ان تبرکات کی وجہ سے یہ اولاد ہیں، یہ نہیں بھیجیں گے. امام نے فوراً ساری چیزیں بھجوا دی. اجے جس نے مشورہ دیا تھا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا. عصائے رسول امام نے ساری چیزیں کہا یہ لے تو منصور کو دے دیں، یہ رسول اللہ کی زرہ ہے، یہ زین ہے، جتنا بھی سامان تھا، جو تھا، جتنا مطالبہ تھا، جتنی چیزوں کے نام انہیں معلوم تھے، جتنوں کا انہیں پتا تھا، جو امت میں مشہور تھا، اس کی فہرست بنا دی تھی انہوں نے. ان کا یہ لے جاؤ. تو جس نے مشورہ دیا تھا وہ جب آیا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. جب آنکھیں پھٹ گئیں تو اس نے کہا یہ سب نقلی چیزیں ہیں، اصلی نہیں بھیجی. لیکن آپ دیکھیے کہ منصور سے وہ کچے کان کے ہوتے ہیں حاکم، لیکن وہ اس میں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ نقلی ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ زیارت کرنے آؤ. تو گویا منصور کے دربار کو امام نے زیارت گاہ بنا دیا تبرکات رسول کے. اس لیے بھیجے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ رسول کے تبرکات کا احترام بدعت نہیں ہے. حکومتیں اس کام کو انجام دیں. اب ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے، کوئی کتاب میں تو نہیں لکھا، ہو سکتا ہے کہ جبریل امین نے تمام چیزوں کی ڈپلیکیٹ بنا کے دے دی ہوں، اس لیے کہ منصور کے ہاتھ میں جانے کے بعد پھر بعد کے ائمہ کا یہ دعویٰ کہ ایسا ہمارے پاس ہے، زرہ ہمارے پاس ہے، تلوار ہمارے پاس ہے. اس لیے کہ اگر منصور کو سب چیزیں مل جاتی تو حاکم در حاکم ہوتی ہوئی آج کے حاکموں کے پاس کہیں نہ کہیں موجود ہوتی.
لیکن عصائے رسول اللہ سننے میں نہیں آیا کہ کہیں کسی میوزیم وغیرہ میں رکھا ہوا ہے یا پھر رشتہ لے گیا ہوگا واپس آ کے مرنے کے بعد منصور کے. تو آئمہ یہ مطالبہ نہیں کرتے حکومت سے کہ ہمارا یہ وظیفہ باندھو بچوں کے لیے کر دو. تو پہلا جملہ کہ جہاں سے تقریر شروع ہوئی کہ پھر آئمہ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ تو آئمہ کا مقصد زندگی واحد یہ ہے کہ جو لوگ ہمارا کہا مان رہے ہیں، جو ہماری ہدایت میں ہیں، جو ہم پر صدق دل سے ایمان لے آئے ہیں، پھر ان کی فلاح کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہم ان کو زندہ کیسے رکھ سکتے ہیں، ہم انہیں معاشرے میں عزت کیسے دلا سکتے ہیں. تو میں آپ کو قسمیاں بتاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی رہنما اپنی قوم کو اتنی بڑی عزت دنیا کے انسانوں سے نہیں دلوا سکتا جس طرح امام صادق نے اپنی ملت کو عزت دلوائی اور جو احترام کروایا. کہ ان کا احترام تو فرشتے کرتے ہیں، ان کا احترام تو انبیاء اللہ سے، ان کی تو دادی کے احترام کے لیے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے. ان کی تعظیم کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے قوم کی تعظیم کروا دی. دیکھیں یہ لفظ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم یہاں 14 معصومین میں بیٹھے تو ہماری دنیا میں کیا تعظیم ہے، یہ سوچ سکتا ہے آدمی. لیکن جملہ میں نے بہت بڑا کہا ہے کہ امام نے اپنی قوم کی تعظیم کروا دی. اور یہ بات دنیا کی کسی قوم کے لیے نہیں ہے. کوئی قوم کسی قوم کی تعظیم نہیں کرتی. دیکھیں ایک دوسرے کو سمجھنا، خیال رکھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تعظیم کے معنی ہے احترام، تبرک کی طرح سمجھنا، مبارک سمجھنا، یہ ہے احترام. تو یقین نہیں آئے گا کسی کو، اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی سامنے رکھی ہوتی ہیں لیکن ذہن میں نہیں ہوتی. احترام کروایا، دنیا کی ہر قوم سے احترام کروایا. اپنی ملت شیعہ کا احترام امام صادق نے دنیا کی ہر قوم سے کہا کہ احترام کرو. عزاداری اس لیے دی کہ جب یہ شیعہ نیو یارک میں جلوس نکالیں یا لندن میں تو وہاں کے تمام عوام اور پولیس احترام کرے. راستہ صاف کر دو، ٹریفک نہ ہو، ان کی حفاظت کرو، پیچھے پیچھے ادب سے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم. تو اگر جلوس نکال رہے ہیں تو ان کے جلوس آپ دیکھ لیجئے کیسے ہیں. بودھوں کے جلوس ہیں، جینیوں کے جلوس ہیں، سکھوں کے جلوس ہیں، نکلے اپنا چلے گئے. ہیبت نہیں ہے جلوس. ہیبت یعنی گرینچر، وقار، حیرانی. آدمی دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے دیکھنے والے میں، چاہے وہ کسی مذہب کا. تو یہ وقار کیسے پیدا ہوا؟ علم سے. یہ نہیں ہے اتنی بلند چیز کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ وہ لے کے نکل پڑے. یہ آسان ہے، مطلب یہ کہ دیکھا کہ بھئی جو ملک اور جو قومیں اتنی ریسرچ کرتی ہیں تو انہوں نے علم پہ بھی ریسرچ کیا کہ بھئی جب یہ لے کے نکلتے ہیں تو کیا علم ہے. اور جیسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا پھریرا ہوا میں، اس کے رخ ہیں، علم کے اپنے ایک رخ ہیں، اس کا پنجہ، اس کی بلندی، اس کا پھریرا، فضا میں اس کا لہرانا حیران کرتا ہے. دیکھیے عام سی چیز ہے، لوگ کہہ دیتے کپڑا ہے، لکڑی ہے، ہاں دھات ہے. نہیں ہے سب کچھ. اگر ہے، کہنے والے سے پوچھئے اگر ہے تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کیوں نہیں سوچا ہندوؤں نے؟ ان کے ہاں بھی مندروں میں جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں تکونی، تو لاؤ اتنا ہی بڑی ہم بھی ایک بنا کے لے کے. سکھوں نے کیوں نہیں سوچا؟ عیسائیوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم اپنی صلیب کو
علم کے برابر بنا کے لے کے نکلے یہودیوں نے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کپڑا اور لکڑی نہیں ہے، جس سے منسوب ہے اس کی ہیبت اس میں